بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ جناب. اس وقت یہاں پر صبح کا ٹائم ہے انگلینڈ میں. تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ بات چیت کر لی جائے، کچھ ایشوز کو شیئر کر لیے جائیں. اس میں رات گئی کو میں نے کچھ ایک پروگرام دیکھا جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کی یا ان کے خاندان کی کشمیر کے سلسلے میں کیا خدمات ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں بات کر رہی تھی. دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، بلاول صاحب کی اور امیر جماعت اسلامی کی. تو میں نے بہت کوشش کی کہ نہ جواب دوں اس کا، لیکن نہیں رہا گیا، چونکہ واقعی پیپلز پارٹی کی اور جماعت اسلامی کی کشمیر کے سلسلے میں بہت خدمات ہیں انورٹڈ کوماس. تو میں نے سوچا بھی اب شیئر کر لیا جائے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، چونکہ جمہوریت کے پورے چمچے سمجھے جاتے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ بھی مارشل لا کی پیداوار تھے. وہ بھی ڈکٹیٹر ایوب خان کے چمچے خاص تھے. وہ ان کو ڈیڈی تک کہا کرتے تھے، اور ان کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ شاید شیخ رشید نے بھی نہ کی ہو. لیکن چونکہ ذوالفقار علی بھٹو باہر کے پڑھے ہوئے تھے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، امریکہ کے پڑھے ہوئے تھے، سیاست پر ان کا عبور تھا، چرب زبانی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. پھر چونکہ انگریزی بڑی اچھی بولتے تھے وہ، اور یعنی پاکستان میں خاص طور پر جموں کشمیر میں جو انگریزی بولتا ہے اس کو بڑا قابل سمجھا جاتا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو ویسے بھی قابل تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جمہوریت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی. وہ جاگیردار تھے اور جاگیردارانہ رویہ ان کا تھا. پاکستان کے حوالے سے ان کی ضرور کچھ کنٹریبیوشن ہے، لیکن میں آپ کو جموں کشمیر کے ساتھ ہی اس کی لنک کر کے رکھوں گا کہ ان کی جموں کشمیر کے لیے کیا خدمات ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خدمات جب جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ہوئی دوبارہ 1960 میں، آفٹر چائنا انڈیا وار. انڈیا چائنا کی وار جو ہوتی ہے 1962 میں ہوتی ہے، اور اس وقت اس سے پہلے جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، اور ایوب خان صاحب جو تھے وہ صدر کہہ رہے ہیں، جرنیل کہہ رہے ہیں، جو ڈکٹیٹر تھے، سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے تو انڈیا کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں گے. تو نہرو نے پوچھا تھا کس کے خلاف؟ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے. تو بہرحال وہ تو ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے. پھر جب باہر سے یعنی کہ آقا نے، امریکہ نے یہ کہا جی بھی آپ آپس میں بات چیت کریں، تو انہوں نے بات چیت کی تقسیم کشمیر پر. اور جب ایوب خان سے کہا گیا بھی کشمیر کا آپ کا کیا ایشو ہے، تو انہوں نے کہا جی ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لیے پانی کے مسائل ہیں، ہمارا ڈیفنس کا مسئلہ ہے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے، جس کو کہتے ہیں ازلی دشمن کہتے تھے انورٹڈ کوما، وہ ہمیں کھا جائے گا. تو جان اس وقت تھے کینیڈی تھے امریکہ کے صدر. تو انہوں نے کہا بھی اس کا کیا ایشو ہے، ہم آپ کو منگلا ڈیم بنا دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، آپ کو دیں گے. تو اسلحہ بھی دیا گیا اور منگلا ڈیم بھی بنا کر دے دیا گیا. تو جو مذاکرات ہوتے ہیں تقسیم کشمیر کے، پاکستان کی نمائندگی ایز اے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، اور انڈیا کی نمائندگی سورن سنگھ جو ان کے وزیر خارجہ تھے وہ کر رہے تھے. There were 6 rounds of talk to divide جموں کشمیر. یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ جموں کشمیر کی ذاتی کے لیے نہیں کام کر رہے تھے، جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی تھی. اور پھر یہ کہ یہ پاکستان کی طرف سے آئی تجویز کہ یہ علاقہ آپ رکھ لیں، یہ علاقہ ہم رکھ لیتے ہیں. صرف مسئلہ وادی کشمیر کا تھا. وادی کشمیر پر جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کی تجویز تھی. جس کو شک ہے وہ ہے کہ لاسٹ ڈیز آف یونائٹڈ پاکستان GW چودھری کی کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ یہ علاقہ آپ کا ہو گیا، یہ علاقہ ہمارا ہو گیا. وادی کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو ہم انٹرنیشنلائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہندوستان نہیں مانا تھا. تو یعنی جو لیڈر یا جو وزیر خارجہ یا اس حکومت کا ایک وزیر، سینئر وزیر جموں کشمیر کی تقسیم کے بارے میں بات کرے، اس کو پروموٹ کرے،
اس کو کہوں تو میں تو جموں کشمیر کا ہمدرد نہیں کہہ سکتا. نعرہ بازی کی بات ہو رہا ہے. نعرہ بازی بہت سے لوگ کرتے ہیں. نعرہ بازی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو ان کا وتیرہ رہا ہے 1947 سے لے کر یا اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے سے, تو اس کو میں نہیں مانتا. میں دیکھتا ہوں کہ واٹ آر دیئر ایکشنز. ایکشن یہی تھا کہ انہوں نے جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کی تفصیل سے بات چیت کی. پھر دوسرا ان کا بڑا ہم پر احسان یہ ہے کہ جموں کشمیر کا یہ علاقہ جو گلگت سے ہے, شخسام ویلی, جو تقریباً 2000 مربع میل کے لگ بھگ ہے, یعنی 18-19 کچھ 2000 کہتے ہیں, کچھ زیادہ بھی کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں 2000 مربع میل کے لگ بھگ ہے. امپورٹنٹ علاقہ ہے وہ, کیونکہ جو علاقہ چین نے قبضہ کیا تھا اقصی چین میں 1962 کے وار میں, اس کو لنک کرنے کے لیے اور اس کو تقویت دینے کے لیے شخسام ویلی بہت ضروری تھی تاکہ وہ ڈائریکٹلی ادھر سے لنک ہو سکے. تو یہ انہوں نے مہربانی کی ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اور چائنا کی دوستی ہو گئی. تو یہ کس نے دیا تھا, یہ مذاکرات کس نے کیے تھے؟ یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جاتا ہے. یعنی ہمارے علاقے کو چین کو دینے کا یا چین کو اس کا بنانے کا یہ کارنامہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جاتا ہے. پھر آگے چلتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جس کو آپریشن جبرالٹر کہا جاتا ہے, اس کے جو بڑا کام ہے, یا جنگ ستمبر کہا جاتا ہے بعد میں اس کو, یہ کام جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا, اور ان کے جو دفتر خارجہ کے کچھ کولیگ تھے یہ ان کا تھا. انہوں نے کیا نام تھا اس کا, دوسرے دفتر خارجہ کے سپرد جاتی ہے یہ بات. اس کے آگے ہم جاتے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر میں کیا کیا ہوا, کتنے لوگ مارے گئے, کتنے نقصانات ہوئے جموں کشمیر کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ لوگوں کو, یا شاید نوجوان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو, یا جن میں صرف مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا ہے, ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے جموں کشمیر کی جو سیز فائر لائن تھی, اس پر لوگ عام طور پر جایا کرتے تھے, رشتے داروں کو یا میرے دوست احباب کو مل کر آ جاتے تھے. کوئی سختی نہیں تھی اس پر, سیز فائر لائن پر. یہ سختی اس وقت پیدا ہوئی جب آپ کے یعنی بڑے بھائی پاکستان, آپ کے ہمدرد خیر خواہ نے آپریشن جبرالٹر کیا. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کی طرف سے سختیاں ہو گئیں اور اس کو سیز فائر لائن کو سختی سے مانیٹر کرنا شروع کر دیا. بعد کے حالات نے تو ظاہر LOC بھی بن گئی, اس میں آتا ہوں میں ایک منٹ. تو یہ بھی آپریشن جبرالٹر یا جنگ ہے, یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے کارناموں میں سے جاتی ہے. پھر جب تاشقند میں ان کی ملاقات ہوتی ہے, جب رشیا کے تعاون سے ہندوستان اور پاکستان جاتے ہیں, تو اس وقت سب سے زیادہ باتیں کرنے والے کون تھے؟ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یعنی بیسیکلی ایوب خان تو تیار ہو گئے تھے تاشقند پر, جو کیا کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, یہ بھی تیار ہو گئے تھے, لیکن یہ ڈبل گیم کر رہے تھے. اس وقت کے کاغذات, اس وقت کی معلومات, اس وقت کی کتابوں کے مطابق یہ رات کے وقت CIA کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے. 5-6 دن وہاں پر کافی دن وہ رہے نا تاشقند میں. تو جب کسیگن جو ان کا تھا وزیر اعظم, تو انہوں نے کہا بھی, ایوب خان کو کہا بھی یہ ڈبل گیم کر رہا ہے, از پلئنگ آن بوتھ سائڈز آف دا وکٹ, اس پر ذرا خیال رکھو. تو ان کی سیکورٹی نے بتا دیا ان کو. تو پھر اس کے بعد یہ نا انہوں نے کہا بھی اب مجھے تو سیک ہو ہی جائے گی. تو انہوں نے کہا جی وہ جی تاشقند کے راز میں افشاں کر دوں گا. راز یہی تھا کہ آپ نے مل کر سب نے اس وقت ایک لحاظ سے کمپرومائز کر لیا تھا. تو وہ بھی کھاتے ان کے کھاتے میں جاتا ہے. جو ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی 1971 میں, اس میں بھی ان کو بڑا کردار ہے کہ انہیں ادھر تم ادھر ہم, یعنی کہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارٹی تھی اس کو اقتدار آپ نے نہیں ہونے دیا ٹرانسفر ود ہیلپ آف جنرل یاجا کے اپنے معاملات تھے اس پر. چونکہ یہ اسپیسیفکلی پاکستان کا مسئلہ تھا, اس وقت میں پاکستان پر بات نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال آپ کی کوششوں سے جس طرح بھی ہوا, کوئی پرامن حل نہ نکل سکا. جنگ ہوئی, جنگ میں پاکستان ہار گیا. تو صرف 93,000 فوجی جو ہے نا وہ قید ہوئے, چھوٹے موٹے نہیں, 93,000 93,000 آرمی کے لوگ جو تھے پاکستان کے آرمی میں, وہ وہاں پر سرنڈر کیا انہوں نے. ون آف دا بگیسٹ سرنڈرز ان ہسٹری. اور اس کے بعد کشمیر کے بارے میں اور خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے LOC جو ہے نا یہ نئی اختراع آئی ہے. جس طرح آج کل عبوری صوبے کی بات آتی ہے, یہ بھی نئی چیز ہے. LOC بھی اس سے پہلے کوئی نہیں تھی. سیز فائر لائن ہوا کرتی تھی. سیز فائر لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائرنگ سیز ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے, جنگ ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, یہ نوٹ کریں, سیز فائر لائن, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عارضی حد بندی ہوئی ہے.
مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی؟ اور انہوں نے اس کو LOC یہ نئی اختراع کر دی بھائی لائن آف کنٹرول، یہ دوسرے اس میں ادھر آپ کا ادھر ہمارا ہے، پریکٹیکلی یہ بات تھی، ٹھیک ہے جی؟ اور لیکن اس میں یہ اگر بڑی تفصیل سے اگر پڑھیں تو یہ مانگ کر آئے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اندرا گاندھی کے سامنے کہ ٹھیک ہے یہ علاقہ آپ کا، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم دخل اندازی نہیں کریں گے۔ تو جو ہے نا اس وقت کچھ لوگ جو ہے اصرار کرتے تھے انڈیا کی طرف سے کہ یہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا اندرا گاندھی کو ون آن ون میٹنگ میں، اگر ایسا ہوا تو جنرل مجھے پھانسی چڑھا دیں گے، مجھے مار دیں گے، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو ان رائٹنگ میں نہیں رکھتے، جنٹل مینس پرامس ہے، میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو ان اینی وے انہوں نے مسئلہ کشمیر کی بلی دے کر، قربانی دے کر آپ نے ایک دو چیزیں کی۔ ایک تو آپ نے جو 5000 مربع میل کے لگ بھگ انڈیا نے پاکستان کا علاقہ چھین لیا تھا 1971 کی وار میں، مغربی سرحد پر، ایسٹ پاکستان چلا گیا سارا، اس سائڈ پر بھی مور دین 5000 اسکوائر مائل جو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک تو وہ علاقہ لے لیا کشمیر کی قربانی دے کر، دوسرا یہ ہے کہ قیدیوں کو بھی رہا کرا لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بٹو صاحب نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، انورٹر کو ایمانداری کے ساتھ اپنا جو کام شروع کر دیا۔ کشمیریوں کو بھی انہوں نے کہا کہ کہاں تک پہاڑوں پر لٹکے رہو گے، آپ نے کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں۔ اور شیخ عبداللہ کو پیغام دیا گیا کہ وی کانٹ ہیلپ یو۔ تو ایز اے رزلٹ شیخ عبداللہ نے انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ آپ کو جو کچھ انڈیا سے ملتا ہے، نیو دہلی سے ملتا ہے، وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایز اے رزلٹ جو ہے 1975 میں جو دہلی اکارڈ ہوتا ہے شیخ عبداللہ اور گاندھی کے درمیان، تو وہ بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں اس سلسلے میں، کیوں نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں کہ بڑے آپ نے بہت ہماری خدمت کی ہے اور مسئلہ کشمیر کی ستیہ ناش کر دی ہے، بلکہ سوا ستیہ ناش کی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اتنی ان کی ایمانداری تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یعنی بادشاہ مسجد لاہور میں دعا کی جاتی تھی، مسئلہ کشمیر پر بھی، فلسطین پر بھی، دوسرے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پر بھی کی جاتی تھی۔ تو منع کر دیا گیا ان کو کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے اوپنلی اس طرح دعا نہ کیا کریں، ہندوستان ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اور پھر یہ ہے کہ پارٹ آف دا بارگن ہے، یعنی کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس پر وہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جذبات میں انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی کہ ہم 1000 سال لڑیں گے، وہ گدھوں میں جو افسوس میں لفظ یہ کہہ رہا ہوں صبح صبح، جو گدھے ہیں جو اپنے مفاد کا یعنی تحفظ نہیں کر سکتے، یا مفاد کو سمجھ نہیں سکتے، یا دوست و دشمن کی تہذیب تمیز نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، اپنے مفاد کا یا تحفظ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ان کو گدھے کہا جا سکتا ہے۔ انسان دیکھیے ٹانگیں دو ہیں، یعنی گدھوں کی چار ہوتی ہیں، یہ ٹانگیں دو ہیں، لیکن چلو جی دو ٹانگوں والے گدھے کہہ سکتے ہیں، جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیا کیا تھا، یا ذوالفقار بھٹو نے جو نعرہ بازی کی تھی اس کا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا 65 کے بار میں ہم 1000 سال لڑیں گے، لیکن پریکٹیکلی کیا کیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اچھا تو پھر اس کے بعد چلتا آتا ہے، پھر یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یا کم سے کم لوگوں کو یا مطالعہ پاکستان میں بھی ذکر ہوگا، اس کا فکر نہ کریں۔ تو انہوں نے ایک کیا کہتا ہے بھائی اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی، بڑی محنت کی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بنگلہ دیش کو انہوں نے تسلیم کرنا تھا، پہلے تو جو آدمی جو ملک اس پاکستان کو بنگلہ دیش بن گیا تو تسلیم کرتا تھا، اس کے ساتھ وہ تعلقات ختم کر دیتے تھے اور ناراضگی کا اظہار کرتے، یہ ساری شبہات ہی تھی۔ جب اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی کی تو اس میں پھر انہوں نے دعا تک نہیں کی، اس کا ذکر تک نہیں کیا اسلامی سربراہی کانفرنس میں۔ تو بہانہ کیا کیا جی، وہ دیکھیں جی ہم میزبان ہیں، یعنی مسلمان ملکوں کے سب جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ ڈسکس ہوئے اس سربراہی کانفرنس میں، لیکن جس کو نہیں کیا گیا، جو میزبان تھا پاکستان، انہوں نے جموں کشمیر کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہونے دیا۔ یہ پاکستان کی ہمدردیاں ہیں، یہ پاکستان کی یعنی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ جموں کشمیر۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، تو یہ تو انہوں نے جو کیا، یعنی ایٹم بم لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اس کو چھوڑیں، یہ مسئلہ لدا ہے۔ آگے چلے جاتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو جب راجیو گاندھی صاحب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو بینظیر جو ہے نا اپنے پاپا مرحوم کی جو ہے نا اس وعدے پر عمل کر رہی تھیں، انہوں نے اس حد تک کیا کہ جب راجیو گاندھی صاحب آئے تو اسلام آباد میں جس جگہ پر لفظ کشمیر لکھا ہوا تھا یا سائن بورڈ تھے، وہ بھی انہوں نے اتار دیے کہ یہ نہ ہو کہ راجیو گاندھی کی اس پر نظر پڑ جائے تو ناراض ہو جائے۔ تو دیکھ لیں کہ ان کی کتنی اچھی کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کی،
اس کے لیے جموں کشمیر کے لیے. پھر کچھ لوگ کہیں گے جی نہیں انہوں نے یہ بات بیان دیا تھا. بھائی یہ بیان جائیں جہنم میں, آگ میں دھن سے ان کو, ان بیانوں کو دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ کیا کر رہے ہیں, پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا ہے. اگین جو ہے نا, ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر ہمارے جے کے ایف کے پلیٹ فارم سے امان اللہ خان نے اور دوسرے لوگوں نے جموں کشمیر میں وادی, خاص طور پر وادی کشمیر میں آگ لگانے کے لیے پاکستان کے داروں کی مدد سے وہاں پر ملیٹنسی شروع کی. اس میں بے نظیر کا بھی رول ہے, پاکستان کی ساری گورنمنٹ کا رول ہے, لیکن بے نظیر کا رول بھی ہے. کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بیسیکلی بے نظیر کو بھی بیچاری کو جب پہلی بار وزیر اعظم دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا وزیر خارجہ کون ہوگا. اس حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. تو ایک لمیٹڈ رول دیا گیا تھا اس کو بھی, نواز شریف کو بھی, تو وہ اپنا رول ادا کرتے آئے. ابھی بھی جو ہے نا وہ لمیٹڈ رول ہوتا ہے ان کا. تو یہ پیچھے سے کنٹرول کرنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ کنٹرول کر رہی تھی. تو جو جو کیا کہتے ہیں ایسپیکٹس آف فورن پالیسی, یا جو ایسے فورن پالیسی کے علاوہ جو ایسپیکٹس ہیں جن میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ وزیر اعظم دخل اندازی نہ کرے, ان میں جموں کشمیر بھی تھا, ہندوستان کے ساتھ رکات بھی تھے, اس کے ساتھ افغانستان بھی تھا, ایٹمی معاملات بھی تھے, امریکہ کے ساتھ رکات بھی تھے, سو آن سو فورتھ. تو اس میں بینظیر کا کوئی بڑی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ساحل بورڈ بھی انہوں نے اتروا دیے تھے. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے شروع سے لے کر, تو کوئی میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. اور آگے آ جاتی ہے جماعت اسلامی. دیکھیں میں ایک آدمی کا کول پیش کرتا ہوں, پاکستان کے بڑے سیاستدان تھے, ان کا نام تھا ولی خان. تو بڑی سمجھداری کی باتیں کیا کرتے تھے, اور بات میں کرتے تھے کہ جو کہتے تھے تو تقریباً صحیح ثابت ہوتا تھا. فیکٹس آر فیکٹس, یہ بھی انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے, بڑی ریسرچ کی ہے انہوں نے کہ پاکستان کیسے بنا, اس پر بھی بڑی لمبی انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے. لیکن جن کے ذہن میں مطالعہ پاکستان بیٹھا ہوا وہ نہیں سمجھیں گے ان چیزوں کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی بڑی اس کو تو بیان تھے اس وقت کے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں جماعت اسلامی ہو وہاں فتنہ نہ ہو, یعنی فتنہ, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا یہ لفظ ہی کافی ہے. تو جماعت اسلامی کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں. یعنی لوگ کہتے تھے کہ امریکہ کی ایجنٹ یہ ہے, بڑے واضح طور پر نا ان کی فنڈنگ بڑی ہوتی تھی ان کے لیے, فساد ڈالنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے سوسائٹی کو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, پاکستانی سوسائٹی کو بھی. جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جموں کشمیر میں مارا ماری کرنے کے لیے اور تباہی بربادی کرنے میں جو آگ لبریشن فرنٹ نے یا امان اللہ خان نے لگائی تھی وہاں پر, اس کو آواز دینے کے لیے, اس پر پیٹرول پھینکنے کے لیے یہ جماعت اسلامی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, ہم مان سکتے ہیں پوری پوری کنٹریبیوشن ہے. اور جمہوریت کے لیے بھی یہ خدمات ہیں ان کی کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا اس کے صف اول کی یہ سپورٹ ہوتی ہے وہ جماعت اسلامی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ لوگ جانتے ہیں جس کو ایم ایم اے بنی تھی, اس کو لوگ کہتے تھے کہ ملا ملٹری الائنس بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. مشرف کا ساتھ کس نے دیا تھا وہ بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جب ایسٹ پاکستان میں آگ لگی, جنرلوں نے وہاں پر فوج کشی کی اپنی عوام پر, کیا کہتے ہیں کتنے لاکھ لوگ مارے گئے, کچھ لوگ ملین 3 ملین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت بھی ان کی جو بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ ان کی 2 جماعتیں تھیں ملیٹنٹ آرگنائزیشن, ایک کا نام البدر تھا, ایک کا نام الشمس تھا. انہوں نے بھی بے شمار لوگ مارے, کچھ کو تو پھانسی دی گئی ہے ان کے لیڈروں کو, ناٹ ویری لوگوں کو کچھ سال پہلے ڈھاکہ میں دی گئی ہے. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, جہاں بھی فساد ڈالنا ہو جماعت اسلامی ہر جگہ کے لیڈر آگے آگے آتے تھے. تو کشمیر کے لیے بھی ان کو جموں کشمیر کی بھی تباہی کرنے کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے جموں کشمیر کو تباہ کرنے میں اور اس کو پاکستان کا ایسا بنانے میں, یا کم از کم کیوس اور افراتفری پیدا کرنے میں جماعت اسلامی نے بھی بھرپور عطا کیا ہے. اور اگر کسی کو مزید سوال کی ضرورت ہے تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال میں کافی باتیں میں نے کہہ دی ہیں. تو یہ یعنی پاکستان کی کنٹریبیوشن یا پاکستان کی ان جماعتوں کی کنٹریبیوشن اچھی نہیں لگتی. یہ دونوں لیڈر کل کہہ رہے تھے, کشمیر کا ذکر بھی کر رہے تھے, تو جن کے منہ سے خون لٹک بہ رہا ہو, تو کشمیریوں کا خون, تو آپ کو کشمیر کی بات کرتے ہوئے تو تھوڑے سے عیا آنی چاہیے. آپ نے تو تباہ کیا جموں کشمیر کو. I leave it at that. I hope you will like my program, and if you like it, do not hesitate to subscribe. ہماری طرف سے خدا حافظ. See you again with another topic and maybe with another guest. خدا حافظ.